बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़ार एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूँ मेहर खान आबाद। नाज़रीन, आज हमारे साथ हज़ार एक्सप्रेस न्यूज़ के स्टूडियो में मौजूद हैं मेहमान शख्सियत जनाब अताउल्लाह खान साहब। अताउल्लाह खान साहब मुख्तलिफ़ औक़ात में नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं और आजकल हज़ारा यूनिवर्सिटी में तदरीस के निज़ाम से मुंसलिक हैं, सोशियोलॉजी के लेक्चरर हैं। आज हम इनसे बात करेंगे जेंडर बेस्ड वायलेंस के हवाले से। शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अच्छा सर, ये आप क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ किस किस्म का जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है? जहाँ तक वायलेंस का ताल्लुक है तो ट्रांसजेंडर के हवाले से अगर हम बात करें तो ये बात पाकिस्तान के अंदर कोई नई नहीं है जी सर, बल्कि मुख्तलिफ ममालिक में देखें आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में तो ये प्रॉब्लम जो है ये पाया जाता है। खुसूसन पाकिस्तान के अंदर डेली हम पढ़ते हैं, सुनते हैं मीडिया को ट्रांसजेंडर्स के हवाले से जो भी मुश्किलात हैं जी सर, उनके मतलब जो मसाइल हैं, ठीक है, और किस तरह उनको हरास किया जाता है या दीगर और तरीके से उनको टारगेट कर दिया जाता है। तो अगर इसकी नौइयत को हम देखें जी सर, जो इसकी नौइयत अभी चल रही है पाकिस्तान के अंदर, ये बहुत ज़्यादा सीवियर है जी। उनको आप देखें, सबसे पहले ये आप देखें कि उनको उनके फैमिली की तरफ से, जिस फैमिली में वो पैदा होते हैं जी सर, पैदाइश के वक्त से उनके साथ एक डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाती है। अब उनकी जो फैमिली है वो उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती अपने घर में जी। कुछ अरसा के बाद घर से उनको जाने की इजाज़त मिल जाती है या इजाज़त मिल जाती है, उनको निकाल दी जाता है वहाँ से, घर के अंदर से। तो पहले जो डिस्क्रिमिनेशन है वो घर से शुरू हो जाती है उनकी, ठीक है। और घर से ही क्यों शुरू होती है, अब ये भी एक सवाल है। इसलिए कि मुआशरा उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता। जब मुआशरा उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता तो घर वाले अपने साथ उनको रखना एक बहुत बड़ा आर समझते हैं, वहीं से इनकी डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाती है। फिर आगे चलकर वो किसी के हद पे चढ़ते हैं, क्या होता है, उनको कत्ल कर दिया जाता है, उनको हरास कर दिया जाता है, टार्चर वगैरह केसेस होते हैं, अगवा कर दिया जाता है उनको। ये केसेस हम डेली बेस पर हम पढ़ते रहते हैं, हम खुद भी देखते रहते हैं ये। और ये वो मसला है, ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, चाहे वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान है या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वो इन सब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर बात ह्यूमन राइट्स की होती है तो ह्यूमन राइट्स मीन मेल है, फीमेल है, वो ट्रांसजेंडर है, जो भी ज़मरे में आता है, उनको जो हुकूक है उनकी पासदारी की जाए। लेकिन इस पाकिस्तान का अलमिया ये है कि इस तरफ बहुत कम तवज्जो दी जा रही है और यही वजह है कि आप प्रॉब्लम को हैंडल नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जी जी जी। और ये प्रॉब्लम अपने साथ और प्रॉब्लम भी लेकर आते हैं, ये तो हम देख रहे हैं, अपनी डेली जिंदगी में हम देख रहे हैं ये। सर, ज़ाहिर है ट्रांसजेंडर हमारे माशरे में एक मार्जिनाइज कम्युनिटी है, तो आप क्या समझते हैं कि अगर इनको हम सोशल इंक्लूजन में लाएँ तो सोशल इंक्लूजन में लाने के लिए इसमें गवर्नमेंट का और पेरेंट्स का इनका क्या किरदार अदा कर सकते हैं? यस, सोशल इंक्लूजन में लाने के लिए ज़ाहिर बात है कि गवर्नमेंट देखें जो कुछ कर सकती है वो आम बंदा नहीं कर सकता, नहीं कर सकते, या आम डिपार्टमेंट वो नहीं कर सकता, या आम एनजीओ वो नहीं कर सकती। हाँ, एक स्ट्रगल रहती है, मुआशरे की तरफ से भी स्ट्रगल है, पेरेंट्स की तरफ से भी स्ट्रगल है, लेकिन गवर्नमेंट तो बहुत बड़ी बॉडी है, क्योंकि अगर उनके एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं, जो कुछ भी हैं वो गवर्नमेंट के अख्तियार में है। और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आप देखें ये गवर्नमेंट के वो इकदाम हैं, ये स्टेप्स हैं गवर्नमेंट के कि वो ये स्टेप्स उठाती रहती है। और आप देखें कि वहाँ पर इस किस्म के इशू आपको बहुत कम नज़र आएंगे। तो इसलिए हुकूमत एक ऐसी कानून साजी करे, एक ऐसी कानून साजी करे, इसके लिए एक अवेयरनेस पैदा करे और इसके लिए एक प्रैक्टिकली काम करे। एक तो होते हैं नारों तक, एक तो होती है बारात तक, एक तो होती है प्रोपेगेंडा तक, लेकिन कुछ जो सोशल प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल में ये हमारे जहन में होना चाहिए कि सोशल प्रॉब्लम हमेशा के लिए उसको अगर आप प्रैक्टिकली हैंडल नहीं करेंगे तो वो सोशल प्रॉब्लम जो है ये बढ़ता जाएगा और ये अपने साथ पूरी मास्टर को लेकर डूबेगा। वालिदैन का अपना किरदार है इसमें। पहले तो अगर वालिदैन की बात होती है, पेरेंट्स की बात होती है, जी सर, ठीक है। फैमिली, हम ये जानते हैं कि ये फर्स्टेस्ट एजेंसी है ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने की, सोशलाइजेशन की पहली एजेंसी है ये, जी सर। अब अगर माशरे में वालिदैन अपना ये किरदार अदा करें, कम से कम जो नफरत जहनों में पैदा हो चुकी है इंसानों की ट्रांसजेंडर के खिलाफ, जी सर, ठीक है, इसको हटाने के लिए वो खुद कोशिश करें। कम से कम और डिस्कशन करते हैं अपने घर में, बच्चों के साथ ये भी डिस्कशन करें कि इनकी मतलब ये जो स्टेटस है कि ये भी हमारी तरह से इंसान हैं, उनके खिलाफ जो नफरत है ये। दूसरा ये कि जब भी कोई बुरी बात होती है तो फ़ौरन किसी इंसान को उस ट्रांसजेंडर का नाम दिया जाता है, ठीक है ना, जी सर, कि तुम भी वो ट्रांसजेंडर की तरह हो, तो इससे इनके खिलाफ नफरत और बढ़ती है, क्योंकि वो भी हमारे माशरे के इंसान हैं। इसी तरह से जिस तरह हम इंसान, इस तरह वो भी इंसान हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि वालिदैन, पहले तो आम वालिदैन अपने बच्चों को ये तरबियत दिया करें फर्स्ट।
اسکولوں میں جتنے بھی ٹیچرز ہیں جی سر، ان کا بھی یہ حق ہے، یہ ان کا اخلاقی حق ہے، یہ مذہبی حق ہے ان کا، یہ معاشرتی ان کا فرض ہے کہ وہ جا کر اس قسم کے ایشوز کو ڈسکس کریں، کیونکہ جب تک ذہن سازی نہیں ہوتی تو چیزوں کو ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تبدیلی تب آتی ہے جب انسانوں کا ذہن چینج ہو جائے۔ انسانوں کو ذہن چینج کرنے کے لیے کچھ مختلف پروسیس کرنے پڑتے ہیں، وہ فیملی کے لیول پر ہو، وہ کمیونٹی کے لیول پر ہو، وہ اسکول کے لیول پر ہو، جو بھی ہو۔ فرسٹ نیکسٹ اب ٹرانسجینڈر کے والدین ہے، کم از کم ٹرانسجینڈر کے والدین وہ اپنے اس ایٹیچیوڈ کو چینج کریں، اس کے لیے اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ جی سر، گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایسی پالیسیز بنائیں کہ اگر کسی گھر میں بھی ٹرانسجینڈر ہو اسے گھر سے نکالنا والدین کے لیے، بھائیوں کے لیے سخت سزا تجویز کی جائے، اس کے لیے جرم ہے۔ بالکل، دیکھیں ان کو اپنے جو ہے وہ پراپرٹی سے نکال دیا جاتا ہے، جی سر، حقوق سے گھر سے ہی محروم کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی بندے کو گھر سے ہی جا کر محروم کرتے ہیں، اس کے گھر والے، تو کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ باہر کے لوگ اس کو ہاں کمیونٹی کے لوگ اسے ایکسیپٹ کریں گے؟ آلریڈی ہم جانتے ہیں کہ ان کے خلاف ایک ایسی ذہنیت بنی ہوئی ہے ہمارے سماج کے اندر، جی سر، ہمارے سماج کے اندر وہ ذہنیت بنی ہوئی ہے کہ اس سے نفرت کی جاتی ہے، جی سر، لیکن اسی نفرت کی آگ میں دھکیلنے کے لیے والدین کا اپنا کردار ہے کہ وہ اسے نکال دیتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے چاہے وہ ہماری مذہبی ایجنسی ہے، جی سر، وہ ہماری گورنمنٹ کی ایجنسیز ہیں، وہ ہماری اور سوشل ایجنسیز ہیں، وہ اپنے خاص کردار ادا کرے اس حوالے سے، تاکہ ان کو ان کے حقوق ملیں اور وہ بھی ایک عام انسان کی طرح اپنی زندگی گزاریں۔ پہلے ان کو سب چیزوں سے محروم کر دیا جاتا ہے، گھر سے نکال دیا جاتا ہے، پھر کہیں پر کس کو ہراس کیا جاتا ہے، جی سر، کس کو شوٹ کر دیا جاتا ہے اپنے مقاصد کے لیے۔ سر عام طور پر ایک خواجہ سرا میں جب معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں تو ایک خواجہ سرا میں مرد اور عورت دونوں کی صفات پائی جاتی ہے، Yes. سوائے ایک توحیدی صفت کے۔ Yes. تو آپ سے کیا سمجھتے ہیں کہ خواجہ سرا سے ہم اس ملک و قوم کے لیے، اس کمیونٹی کے لیے کس قسم کی خدمات لے سکتے ہیں؟ ان کو کسی اسکل سکھائی جائے یا ایجوکیٹ کیا جائے تو وہ کس قسم کے سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ جی جی، دیکھیں جی، میں تو اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ پاک نے اگر انسان کو پیدا کیا ہے تو کوئی انسان بھی دنیا میں بیکار نہیں ہے۔ بے شک سر، انسان تو کیا، دیکھیں جانور پیدا ہوئے ہیں وہ بھی بیکار نہیں ہیں۔ بیکار نہیں ہے۔ لوگ کتوں کی تربیت کرتے ہیں، دیکھیں کتے کس طرح اپنا ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، گھوڑوں کی تربیت کرتے ہیں، وہ کس طرح وہ اپنی تربیت سر انجام دیتے ہیں۔ بیسک چیز جو ہے ہمارے سماج کا ہے، ہمارے اس معاشرے کا ہے، کس کے اندر یہ مسائل دن بدن جو ہے وہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ایٹیچیوڈ اس طرح ہمارا بنا ہوا ہے یہاں پر۔ جہاں تک ٹرانسجینڈر سے قومی ملی خدمات لینے کی بات ہے تو اس میں کچھ شک بھی نہیں ہے، جس طرح کہ ایک عام بندہ، ایک عام مرد و عورت، ٹھیک ہے، جو وہ کردار ادا کر سکتے ہیں، اسی طرح سے ٹرانسجینڈر بھی وہی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ان کے لیے کچھ کیا جائے، کچھ کیا جائے مین کہ جو ڈسکریمنیشن ہے سب سے پہلے اس کو ختم کیا جائے، ایجوکیشن کے مواقع دیے جائیں ان کو، جی سر، ٹھیک ہے، مختلف ٹریننگز میں ان کو شامل کر دیا جائے، کیپیسٹی بلڈنگ کے پروگراموں میں شامل کر دیا جائے، انہیں گورنمنٹ کی طرف سے فری آف انٹرسٹ لون جو ہے وہ دے دیا جائیں ان کو، تاکہ یہ اپنا کاروبار کر سکے، ٹھیک ہے، یہ اپنے کوئی اسکل سینٹر چلا سکے اور یہ ایجوکیشن کر سکے۔ عام بندہ ایجوکیشن حاصل کر سکتا ہے تو ٹرانسجینڈر بھی ایجوکیشن حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں پر ابھی جو بڑا ایشو آ رہا ہے وہ ہمارے ایٹیچیوڈ کا ہے۔ دیکھیں انسانوں نے گھروں میں کتے پالے ہوتے ہیں، جی سر، خونخوار درندے، چیتے انہوں نے پالے ہوئے ہیں سر، ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جب وہ مالک آتا ہے، جب وہ سیٹی بجاتا ہے تو وہی چیتا جو انسان کو دیکھ کر چیر پاڑ دیتا ہے اس کو، وہی چیتا آ کر مالک کے قدموں میں بیٹھ کر دم ہلا کر خوش ہوتا رہتا ہے۔ یہ کیوں؟ اصل میں یہ اس کی مالک کی اس محبت کا اثر ہے کہ وہ درندے کو محبت دیتا ہے تو درندے کا بھی وہی محبت ہے اس کے ساتھ۔ جب آپ انسان کو محبت دیتے ہیں، جس وقت آپ انسان کی بھلائی کے لیے کچھ کرتے ہیں، یقین کیجئے وہ انسان آپ کی بھلائی کے لیے، ملک و قوم کی بھلائی کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن آپ انہیں کچھ تو ان کے کریں، سب سے پہلے تو انہیں اس انفیریٹی کمپلیکس میں مبتلا کیا گیا ہے کہ ٹرانسجینڈر، اور ٹرانسجینڈر نام لوگ تو اس کو گالی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں مذہب اسلام کے اندر، جو کہ عالمگیر مذہب ہے، دنیا کے کسی مذہب کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ آیا ٹرانسجینڈر کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، عام انسانوں کی بنسبت ان سے نیگیٹو سلوک کیا جاتا ہے، کون سا مذہب بھی اس کی اجازت دیتی ہے؟ کون سا اسٹیٹ ہے جو اس کی اجازت دیتی ہے؟ کوئی بھی جو ہے نہیں دیکھ سکتی۔ اگر انہیں ہم کارگر بناتے ہیں، جس طرح عام پبلک کے لیے آپ کا پروٹوکول ہوتا ہے، ان کے لیے آپ اقدامات اٹھاتے ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ لیول پر ہیں، وہ این جی اوز لیول پر ہیں، انٹرنیشنل ڈونرز ہیں، جو بھی ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں
تو آپ یقین مانیں کہ یہ ملک و قوم کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوتا ثابت ہو ہے، سکتا لیکن انہیں ہم نے ایک مخصوص ذہنیت کے اندر بند کر رکھا ہے۔ جب یہ مخصوص ذہنیت ان کی ختم نہیں ہوتی تو یہی حال ہے، کبھی قتل و غارت ہے، کبھی اغوا ہے ان کا، تو یہ مسائل چلتے رہیں گے۔ اچھا سر، جس طرح ہم دیکھتے ہیں اسمبلی میں اقلیت کے لیے اور خواتین کے لیے خصوصی نشست ہوتی ہے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ خواجہ سرا کو بھی اسمبلی میں اور ہماری جو لوکل الیکشن سسٹم ہے اس میں ان کو کوئی نشست دی جائے، ان کو موقع دیا جائے تاکہ وہ اپنے مسائل اور اپنے جو ان کے ساتھ ایسے امتیازی سلوک ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں عدلیہ کو اور اعلیٰ حکام کو آگاہ کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، جتنے بھی ڈیلیگیشن گروپ ہے، چاہے وہ ایم این ایس کا ہے، ایم پی ایس کا ہے، سینیٹرز کا ہے، یہ الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں۔ جی سر۔ یہ پریزنٹ کرتے ہیں ایک خاص حلقے کو، ٹھیک ہے، لوگوں کو یہ پریزنٹ کرتے ہیں۔ جی سر۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ڈیموکریٹک پوائنٹ آف ویو سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، ڈیموکریٹک پوائنٹ آف ویو سے، تو جو کسان مزدور ہے اس کی نمائندگی ایک کسان مزدور ہی کر سکتا ہے، کارخانہ دار نہیں کر سکتا، یہی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ایک عام ڈرائیور ہے، ٹیکسی چلانے والا ہے، عام لیبر ہے، اس کی نمائندگی اسی کا گروپ کر سکتا ہے، وہ کوئی بہت بڑے اس کا مالک نہیں کر سکتا، بہت بڑے کمپنیوں کارخانوں کا مالک یا جہاز کا مالک نہیں کر سکتا۔ اس طرح سے ٹرانسجنڈر کے جتنے بھی ایشو ہیں اس کو وہی بندہ اچھی طرح سمجھتا ہے جو اس کمیونٹی سے ہو، جس کا تعلق ان سے ہو، کیونکہ وہ بذات خود بھی اس ایکسپیرینس سے گزر کر آتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے اپنے تمام تر مسائل کا، مشکلات کا۔ جی جی، تو جو وہ جانتا ہے وہ تو پریکٹیکلی جانتا ہے، کیونکہ پریکٹیکلی انوالو رہا ہے اس میں۔ ہم تو کتابیں میں پڑھتے ہیں، ہم تو میڈیا میں دیکھتے ہیں، ان کی اچھی طرح سے نمائندگی صرف ان کی کمیونٹی کا ایک ممبر کر سکتا ہے۔ اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے اندر ٹرانسجنڈر کو شامل نہ کرنا ایک سیویئر ڈسکریمنیشن ہے۔ اگر آپ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کو دیکھتے ہیں یا انسانی حقوق کے حوالے سے کسی بھی آپ ایجنسی کو دیکھتے ہیں تو میرے خیال میں اس چیز کو بہت زیادہ ڈسکریج کیا جاتا ہے، اس کی بہت خلاف ورزی کی جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس سے مسائل اور بڑھتے جائیں گے۔ اگر ان کا اپنا ایک نمائندہ اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ ان کی نمائندگی کر سکتا ہے، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشش بھی کر سکتا ہے۔ نیکسٹ یہ کہ جتنے بھی ٹرانسجنڈر ہے ان کو بھی مطلب انکریج کر دیا جائے گا اس سے کہ ہاں ہماری نمائندگی ہے۔ جب سماج نے اس کو ایک سائٹ پر کر رکھا ہے، فیملی نے ان کو ایک سائٹ پر کر رکھا ہے، ہماری ذہنیت نے ان کو ایک سائٹ پر کر رکھا ہے، اگر گورنمنٹ بھی اس طرح ان کو ایک سائٹ پر کر کے رکھ دیتی ہے تو میرے خیال میں یہی جو سچویشن ہے یہ پیدا ہوتے رہیں گے اور یہ ختم ہونے کا یہ نام جو ہے کبھی بھی نہیں لیتے رہیں گے۔ اس لیے گورنمنٹ سے یہی اپیل کی جا سکتی ہے، انٹرنیشنل جتنی بھی آرگنائزیشن ہیومن رائٹس پر کام کر رہے ہیں ان تمام سے، نیشنل آرگنائزیشن سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں، ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں ان کو کہ جس طرح انسانی حقوق کے سلسلے میں بات ہوتی رہتی ہے تو ٹرانسجنڈر کو ان میں ضرور شامل کریں تاکہ احساسی کمتری ختم ہو اور جتنے بھی پرابلم ان کے حوالے سے وہ ختم ہو جائے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، سر مختلف میں نے جیسے شروع میں بتایا کہ مختلف این جی اوز کے ساتھ انہوں نے اپنی سروسز دی ہیں، جن میں انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس، سیو دی چلڈرن اور روخندو کور کے ساتھ انہوں نے اپنے ورک کیے انہوں نے، اور آج کل ہزارہ یونیورسٹی میں لیکچرر ہیں۔ اللہ حافظ۔